قرآن کے تعلق سے قرآن کی تلاوت جو کرتا، اس کے تعلق سے ابھی ایک حدیث میں سنا رہا تھا، صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1386، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کے اوپر ہونے والی عذاب کو جو دکھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فرشتوں کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک اللہ کے بندے کو ایک بینچ کے اوپر لٹا کر پیچھے ایک زوردار یا یوں کہو کہ ڈراؤنی شکل والا ایک فرشتہ ایک ہتھوڑا اٹھا کر، ایک ستی بولتے ہیں نا، ہیمر، ہتھوڑا یا گدا بولتے ہیں نا، جو ہنومان کے ہاتھ میں جیسے رہتا ہے جس طرح سے، اس طرح سے، تو یہ گدا اٹھا کر اس کے سر کے اوپر ہتھوڑا اٹھاتا ہے اور ایک مار مارتا ہے، فوراً اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہ ایک چیخ بھی مارتا ہے، اور اس کا عذاب یہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ کس کے اوپر؟ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ صحابہ یہ فرمانے لگے، یہ حدیث سنتے جائیے، بڑے غور سے سنیے، یہ جو چیخ مارتا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ چیخ کو سوائے انسان کے اور جنات کے تمام کائنات کے ذرہ ذرہ سن ڈالتے، بولتے ہیں سبحان اللہ، اتنا بڑا چیخ مارتا۔ پھر جیسے ہی وہ گدے کو اوپر یعنی ہیمر کو جیسے بھی وہ ہتھوڑے کو اوپر کرتا، اس کا سر پھر معمول سے لگ جاتا، معمول ہو جاتا، پھر اٹھا کے ہتھوڑے سے مارتا، پھر اس کا سر چکنا چور ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کھا کے کہنے لگے یہ کون ہے جس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کے امتی کا وہ بندہ ہے، یہ آپ کا وہ امتی ہے جو قرآن کو گھر میں تو رکھتا تھا لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا۔ بولے سبحان اللہ۔ اب ہم لوگ اس میں آتے نہیں آتے ہمیں دیکھ لینا۔ قرآن کو تو وہ روز گھر میں رکھتا تھا لیکن اس کی تلاوت کبھی بھی نہیں کرتا تھا، مطلب نہ نماز میں پڑھتا تھا نہ عام طور پہ اس کو اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یعنی ایسا اگرچہ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح کا عذاب ہوتے رہتا۔ اور وہ چیخ کو کیا کہا گیا؟ جب پہلا اس کو ہتھوڑے سے سر چکنا چور ہوتے ہوئے مارا جائے گا تو وہ جو چیخ ماریں گا اس چیخ کو جنات بھی سنتے نہیں، انسان بھی سنتے نہیں۔ انسان سن ڈالے تو کیا ہوتا؟ اجالا ہوگن بیٹھ جاتا، پھر اللہ 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 وہ کو سن ڈالا تو معلوم ہوتا نا اندر کہ ایسا کھیل ہے، ایسا چلتا ہے معاملہ بول کے۔ اب تک تو فینٹیسی میں ہے، ہمیں خبر کیا عذاب اب بولتے ہیں لیکن کون دکا ہے رے، ایسا کہو ہمیں اپنے آپ کو دل کو دلاسا دے گا، اسکپ کر کو چلے جاتے ہیں، عمل کرنا نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے آنکھوں ہمارے کانوں سے ہمیں سن دیے تو آبویسلی ہمیں ہائے بھائی یہ وہ بولے تو بات صحیح رہی، چلو رے اللہ چھے رے، اللہ چھے رے، رسول ہے رے بول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سوائے انسان کے اور جنات کے سب مخلوق سن ڈالتے کہتے وہ۔ اب وہ کتنا ڈراؤنی مرحلہ، ڈراؤنی آواز ہوں گا وہ۔ بہرحال یہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث، جامع ترمذی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2914، 2914، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کس میں؟ جنت میں جانے کے بعد۔ ایک بندہ تو جنت میں چلے جاتا، جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ حکم کرتا، سبحان اللہ، اللہ کرتا کہتے حکم، اے میرے بندے جا جنت کے درجے کو پاتے جا، بولتا کہتے اے اللہ میں سمجھا نہیں، مطلب کیسا؟ تو جو قرآن اچھی قرات کے ساتھ دنیا میں تلاوت کرتا تھا نا، شروع کر، پڑھ، بولتا کہتے آج تیرا رب تجھے سنے گا، پڑھ، بولتا کہتے اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب تیرے رب کے کلام کو تیرے زبان سے سننا چاہتا ہے، تو پڑھ، بولتا کہتے وہ بندہ پڑھتے جاتے تھا، اے بندے چل وہ درجے کو پاتے جا، جس طرح سے تو قرآن تلاوت کرتے رہتا، جیسا جیسا تو قرآن تلاوت کرتا تیرے درجے بڑھتے رہتے، چلے جا چلے جا، جہاں پہ تیری آخری آیت تو ٹک جاتا وہی تیرا درجہ رہیں گا، بولتا کہتے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرماتا کہ قرآن کی تلاوت کر۔ اب میں پڑھتے جاتا ہوں، میں انا آتنا پڑھتا ہوں، بھائی میرے کو آتا نہیں، وہ پڑھتا ہوں میں، انا آتینا کل کوثر، ہمیں مسجد میں پڑھتے ہیں نا، الگ سے نماز پڑھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں نا، قرات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، ہمارے درجے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر مجھے وہ صورت بھی آتی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، درجے چڑھتے تھے، چلو 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 درجے چڑھتے جاؤ، اس کے بعد ہے ہو گیا اب میں پڑھ سکتا ہوں نہیں، وہی تیرا آخری درجہ، بھائی چلے جاؤ، بولتا سبحان اللہ۔ اس لیے ہم لوگ کیا کرنا،
قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا. چندل میں مدرسہ ہے، فری میں سکھاتے عالم علماء. میں بیٹھ کو سکھاؤں تو سکھا سکتا ہوں نہیں. دیکھیے میں آپ کو اچھا لیکچر دے سکتا ہوں، آپ کو بات اچھی سمجھا سکتا ہوں، لیکن میرے کہنے آپ قرآن حفظ نہیں کر سکتے. کیوں؟ آئی ایم ناٹ فٹ فار اٹ. وہ میرا کام نہیں ہے. عالم علماء حفاظ اکرام بیٹے ہیں، ان کے پاس جا کے آپ تلاوت سیکھو. آئے تو سیکھو جی. کتنے سنتے ہیں خالی بارفات میں مائک ڈالے تو کتنے گانے سیکھ ڈالتے تھے، گچپ سیکھ ڈالتے، وہ ترانے لگاتے تھے. نہیں سیکھتے، نہیں سیکھتے ہیں، سیکھتے. تو آج کیا کرتے آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے اندر جو ہے قرآن کے سورت کے آڈیوز ملتے ہیں، تو وہ آڈیوز ڈال کے جو ہے آپ قرآن سیکھنا شروع کرو. انشاءاللہ جتنا آپ قرآن سیکھو گے، جتنے سورتیں آپ سیکھو گے، وہ سورتوں کے ساتھ آپ جنت کے اونچے اونچے درجے حاصل کر سکتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت والی چیز. اور کون سنتا تمہاری خیرات؟ کون سنتا؟ رب کائنات سنتا، حکم کرتا ہے میرے بندے. میرے سے ہے تو بولتا جابر پڑھتے جا، صادق پڑھتے جا، اے فلاں شخص پڑھتے جا، اے فلانا ماں پڑھتے جا. تو جتنا پڑھو گی پڑھ، اور جہاں پہ تو رکو گی وہی تیرا آخری درجہ. چل پڑھتے جا بولتا کہتے. یعنی جنت کے درجے کو پانے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ. یقین مانو قرآن کو روز حفظ کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ آپ شاید ہی حفظ نہیں کر پاؤں گے، لیکن اللہ نے چاہا تو وہ پورے آیت آپ کو یاد دلائیں گا. لیکن کوشش تو کرو نا، آپ کوشش تو کرو نا، سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش تو کرنا. کوشش انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کے اوپر آپ کے ثواب کا دار و مدار ہے میرے بھائیوں. کوشش ضرور کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن سیکھنے کی کوشش کیجئے. کیوں؟ جنت میں آپ کو اونچے اونچے درجے دے سکتی ہے آپ کا قرآن، کیونکہ تمہارا رب کہتا ہے اے فلاں شخص تو پڑھ، میں سننا چاہتا ہوں. اللہ سنتا ہے ہماری خیرات کو، سبحان اللہ، جنت کے اندر. اس لیے کوشش کرتے جائیے. دوسرا اور آخری میں یاد بولنا چاہوں گا، جو گھر تلاوت قرآن جس گھر میں نہیں ہوتا وہ قبرستان ہے. بولے غور سے سنیے، جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتا وہ قبرستان ہے. بولے اور ہم میں سے ہر ماں، ہر بھائی، ہر بہن یہ بات کو یاد رکھو، جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتا، کیا کہا جاتا ہے؟ تلاوت قرآن. آڈیو رکھ لے کو سننا نہیں. ہندو رکھتے تھے گایتری منترم، اوم بھور بھووا سواہا کو جاتے تھا، وہاں سنتے تھے نا ہمیں جاتے جاتے. وہ نہیں، ہمیں بھی کیا کرتے ہیں، ایک یاسین ڈالے، یاسین والقرآن الحکیم، ہنڈیات ہوتی تھی، انک لمن المرسلین، پلیٹا نکالتی تھی، گلاسا نکالتی تھی. قرآن کی بے حرمتی ہے. کتنا قرآن کی عزت نہیں. ابھی اس کا عزت نکالنے سرکت میں آڈیو میں رکھو، سنو، بولنا نہیں تم نا کو. قرآن کی تلاوت کرو بولتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اب بعض لوگ خبروں کے پاس جا کے سورہ یاسین پڑھتے رہتے. بعض لوگ خبروں کے پاس جا کے سورہ یاسین، میں بخشنا چاہتا ہوں میرے دادا کو، میرے بھاوا کو، میرے بھایا کو، میرا اسے بخشنا چاہتا ہوں بول کے ڈائریکٹ پکڑ کے قرآن کاٹ لے کو پڑھ کو بخش کو آ جاتے ہیں. قرآن کو بخشنا جیسا کیا بھی نہیں اسلام میں. دیر از نتھنگ لائک قرآن ریسائٹیشن اینڈ سینڈنگ دس ٹو سم ون ایلس. ہم لوگ بنا لے سو ہیں، وہ ہمارے برے عقائد ہیں. وہ کسی کو کوئی بھی بخشنا نہیں جاتا. ویسا سمجھے تو اب مدرسے والے کیا کرتے ہیں، اب میں بخشتا ہوں، لوگ کتنے جنے کھاتے ہیں، سب جنے کھاتے. آدمی کے پارا دیکھو پڑھو رہے بولتے 10 منٹ 15 منٹ میں ایک جنا ہے کہ پارا پڑھ ڈالتا. سب بھی بولتا ہے کہ اللہ یہ حصہ، یہ قرآن کا ثواب فلان شخص، وہ کون کی مال نہیں مجھے، فلانا گاؤں میں، فلانا شہر میں، فلانا کا بیٹا، فلانا کا باوا، فلانا کا دادا، انہوں انتقال ہو گئے نا. اب پرس جب سے کچھ معلوم ہوا مجھے فون کر کو بول ڈالتے، انہوں وہاں پڑھانا شروع کر ڈالتے. پڑھا کو اے اللہ وہ فلانا شخص کو پہنچا بولتے. ہوتا ایسا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن کہتی ہے، قرآن کہتی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ، انسان کا تو بس وہی ہے جو اس نے حاصل کیا. تو قرآن آپ پڑھیں گے تو ثواب آپ کو ملیں گا، لیکن آپ دعا کر سکتے، قرآن بخش نہیں کر سکتے. قرآن سے آپ قرآن پڑھ کے آپ اپنے آپ پر آپ بول لے سکتے ہیں، لیکن دعا کر سکتے اس کے لیے، اے اللہ اس کو معاف کر دیں، اس کو عذاب قبر سے بچا، کیونکہ قرآن میں ہے اس کا حکم. تمہارے سے پہلے جو انتقال کر گئے ان کے لیے دعا کرو بولے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی. ویسا کر سکتے آپ، لیکن آپ یہاں پہ قرآن پڑھ کے میرے دادا کو پہنچانا، میرے باوا کو پہنچانا بولتا نہیں ہوتا. یہ ایک بد عقیدہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ
اور قرآن کے بعض احکام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھے کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیں.